عزت دینے والی ذات و ذلت دینے والی ذات وہ اللہ کی ہے. کسی بندے پر ہم پرواہ نہ کریں. آج لوگ ہمارے مسلمان عزتیں چاہنے کے لیے کن کن لوگوں کی چاپلوسی نہیں کر رہے. فلاں سیٹ صاحب آ گئے, اس کی تعریفیں اتنے جملے, انہیں سوچتا اپنے آپ کو ہو گیا کہ میں خدا ہوگا. انہیں الیاذ باللہ ثم اعوذ باللہ, انہیں کیا سمجھتا اب میں خدا, میں دنیا کو بنانے والا, اتنی میری عزت مل گئی نا. اب اگر کوئی بندہ اگر کسی کو ایک مسجد میں ایک رسید کٹوایا, کچھ پیسے دیا, اب اسٹیج پر لا کر اسے ایسا چڑھاتی, انہیں اپنے آپ کو سمجھنا میں زمین کو ہوں کہ آسمان کو ہوں, مجھے خود سمجھ میں نہیں آ رہا. یہ عقل مندی کی بات نہیں ہے, یہ بے وقوفی ہے. یہ چیزیں شریعت کہتی ہے کہ بھئی بندے کی تعریف اتنی ہی کی جائے جتنی اس کا مستحق ہے, وہ حد سے زیادہ تعریف بھی نہ کی جائے. اس لیے حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا ایک قول ہے, حضرت علی نے کہا اگر کوئی بندہ میرے سامنے میری تعریف کرتا ہو, اس کے منہ میں مٹی ڈال دو اس کے منہ میں. وہ تمہارا دوست نہیں بلکہ تمہارا دشمن ہے. وہ تمہارا دشمن ہے. اگر کوئی بندہ تمہاری تعریف پیچھے کرے, یہ اصل مومن کی علامت ہوتی ہے. پیچھے تعریف کرنا یہ مومن کی اصل تعریف, سامنے تعریف کرنا یہ مومن کی اصل تعریف نہیں ہوتی. کیونکہ پیچھے جو ہوتی ہے وہاں تعریف نہیں ہوتی, وہاں غیبتیں ہوتی ہیں. غیبتوں کی مجلس میں تعریف کرنا یہ اصل حقیقت محبت کی علامت ہوتی ہے. جیسے مثال کے طور پر اگر کوئی بندہ کسی کے سامنے آ گیا, بہت تعریف, بڑا سیٹ صاحب, یہ صاحب, وہ صاحب, بلا جو ہے ایم ایل اے صاحب, کونسلر صاحب, پورا صاحب, ایسا چڑھا ہوتی صاحب تو پورے صاحب اوپر. اب وہ صاحب جیسے ہی بدل کر چلے گئے, اب آپ جانتے ہیں نا, جیسے ہی انہیں مجلس سے بدل گیا, انہیں پیچھے چلے گیا تو القابہ کیا, بڑا چور ایک نمبر کا, انہیں بڑا ٹھگو ایک نمبر کا, بولتے نہیں بولتے. یہ جو الفاظ ہمارے مسلمانوں کے اندر چل رہے ہیں, یہ دوغلا پنتی اسلام میں, شریعت میں اجازت نہیں. محبت دونوں طرف سے ہوتی ہے, چاہے پیچھے کرو محبت, سامنے کرو تو بھی محبت. بندے کو عزت اتنی ہی دی جائے جس بندے کی عزت سے اس کی دنیا آخرت برباد نہیں ہونا. بعض ہمارے اکابرین کے بارے میں ہم نے دیکھا بھی اور سنا بھی ہے, ایک مسجد کو لاکھوں کروڑوں روپے انہوں نے دے دیا, اپنے ہاتھوں سے پیسے ڈال کر مسجد زمین خریدی, مسجد بنائی, اور پھر آخری میں یہ جملہ کہا, بھائیوں میں نے خدمت تو کیا اللہ کے لیے, میں نے خدمت تو کیا مخلوق کے لیے, رضا تو میں اللہ کو کرنا ہے, کسی کے سامنے میرا جملہ نہیں کہنا کہ فلاں سیٹ صاحب جو ہے اتنے پیسے دے کر گئے. ایسے مخلصین کو بھی ہم جانتے ہیں. اور بعض مرتبہ اخلاص کو ظاہر کرنا بھی ضروری ہوتا ہے, وہ الگ مجلس سے ہیں, لیکن ہر جگہ پر بندہ جو ہے اپنے اخلاص کو دکھاتا پھرے تو اخلاص کہاں سے رہتا اس کا. تو عزتیں جو ہے ہم لوگوں سے نہ چاہے, کام کچھ بھی کرے ہم اللہ کے لیے کریں. اس لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صدقہ ایسے کرو, ایک ہاتھ کو دیتے ہوئے دوسرے ہاتھ کو نہیں معلوم ہونا, ایسا صدقہ کرنا. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ان تبدوا الصدقات فنعما ہی وان تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خیر لکم. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں بعض مرتبہ علانیہ صدقہ بھی اچھی بات ہے, بعض مرتبہ خفیہ صدقہ بھی کرنا اچھی بات ہے, لیکن سب سے بہترین صدقہ وہ ہے جو خفیہ طور پر کیا جائے, چھپ کر کیا جائے. تو اس لیے ہم عزتوں کو پیچھے پڑھ کر اپنی عبادت کو, اپنے اللہ کو ہم ناراض نہ کریں, اپنی عبادتوں کو برباد نہ کریں. ہم جو ہے لوگوں کی عزت و جاہ طلبی کے لیے, اپنی عزت کو چاہنے کے لیے خدا کو ناراض کر کے عزتیں ہم چاہیں گے, وہ عزتیں دائمی رہنے والی نہیں. میں خود گواہ ہوں, میں ایسے بھی جنازوں کو میں نے دیکھا ہے, بعض لوگ پوری زندگی ان کی تعریف کی, بڑے اچھے صاحب, تمہیں فلاں صاحب, صدر صاحب, سیکریٹری صاحب, تعریفاں صدر صاحب, سیکریٹری صاحب کے. لیکن جب جنازہ اٹھا نا تو اس صدر اور سیکریٹری کی جو غیبتیں ہوئی ہیں میں اپنے کانوں سے خود سنا ہوں. قوم کہتی ہے مریا سے اچھا ہوا دلندر, پورے قوم کو برباد کر کو رکھا تھا انہیں. بولتے نہیں بولتے بھئی. تو اس لیے ہم جو ہے عزتوں کی تلاش میں لگ کر اپنے خدا کو ناراض نہ کرے, چاپلوسی کے نام پر خدا کو ناراض نہ کرے. اللہ کہتے ہیں وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. تم ہی کامیاب رہو گے, تم ہی سربلند رہو گے, ہم تم ہی کو عزت دیں گے, لیکن شرط کیا, سچے پکے مسلمان بن کر زندگی گزارو, سچے پکے مسلمان زندگی گزارو. اور سچا پکا مسلمان وہ اللہ کے حکموں کے مطابق, رسول کے طریقے کے مطابق زندگی گزارنے والا, انہیں سچا پکا مسلمان ہوتا. یہ نہیں کہ بھئی نام پر لیبر دینداری کا لگایا لیکن کام پورے غیروں کی کر رہا ہے, یہ سچا پکا مسلمان نہیں. ایسے اس مسلمان کے ایمان کے بارے میں خود جو ہے علماء نے مسئلہ لکھا ہے, جو بندہ صرف زبان سے کلمہ پڑھتا ہو لیکن دل میں کفر بھرا ہوا ہو, وہ مسلمان نہیں ہو سکتا, انہیں مسلمان نہیں ہوتا. مسلمان جو ہوتا ہے ہر قدم قدم پر
اللہ کے حکموں کو، اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہر قدم قدم پر سوچ سوچ کر قدم رکھتا ہوں. ہر جگہ نماز پڑھ رہا تو بھی سوچتا کہ اس عبادت سے میرا خدا راضی ہو رہا ناراض ہو رہا. اگر کسی سے محبت کر رہا تو وہاں بھی مسلمان یہ سوچتا ہے کہ اس عمل سے میرا خدا ناراض ہو رہا ہے یا خوش ہو رہا ہے. اگر ہم کسی سے ملاقات کریں تو ملاقات کرنے کا منشا کیا؟ محبتیں پیدا ہو، آپس میں اتحاد ہو. یہ نہیں کہ ہم اس سے محبت کریں گے فلاں ہمارا کام پورا کر دیتا. کام ہمارا یہ کیا پورا کر سکتا ہے؟ کیا یہ پورا کر سکتا کام ہمارا؟ ذریعہ تو بن سکتا ہے لیکن کام کو بنانے والی ذات تو اللہ کی ہے. ذریعہ تو بن سکتا ہے. کوئی بندہ اگر راستے میں جا رہا، راستہ بھٹک گیا، اگر کسی کو پوچھے کہ یہ راستہ کس طرف جاتا ہے، مجھے فلاں جگہ پر جانا ہے، کون سا راستہ ایسا ہے جہاں مجھے جانا ہے، رہبری تو کر سکتا ہے لیکن ہمیں اس راستے پر صحیح طریقے پر پہنچانے والی ذات وہ اللہ کی ہے. اپنی عزتیں چاہتے ہو تو ہم اللہ سے عزتیں چاہیں، کسی سے ہم چاپلوسی نہ کریں. اگر کوئی بندہ غلط کام کرتا ہے تو غلط کہنا یہ اللہ کا حکم ہے. اللہ ہمیں اس بات کی تعلیم دیتے ہیں تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، کہ تم اچھائی کا حکم کرو، برائی سے روکو، یہ اللہ کا حکم ہے. تو یہاں کسی کی تابعداری نہیں دی جائے گی. یہاں اگر کوئی بندہ غلط کام کر رہا تو غلط کام اسے کہیں گے ہم لوگ. اگر کوئی صحیح کر رہا اس کی واقعتاً تعریف کرے. یہ نہیں دیکھا جائے کہ فلاں بندہ اگر اسے غلط کہتے ہمیں ذلیل کر دے گا. کوئی ذلیل نہیں کرے گا ہمیں، کوئی ہمیں عزت نہیں دے سکتا، کوئی ہمیں ذلیل نہیں کر سکتا. ایک چھوٹی سی مثال میں دے رہا ہوں آپ کے سامنے. حضرت مولانا الیاس صاحب کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ، ہم دعوت و تبلیغ کے ساتھی جانتے ہیں ان کو، بانی تبلیغ ہے. حضرت کی زبان میں لکنت تھی، حضرت بول نہیں سکتے تھے، دبلے پتلے بول نہیں سکتے تھے، لیکن حضرت نے اپنی زندگی کا مقصد دین کو بنایا. انہوں نے کسی کی چاپلوسی نہیں کی. حضرت جو ہے صحیح کو صحیح کہا، غلط کو غلط کہا. جب حضرت کی دعوت صحیح لگی، لوگوں نے کن لوگوں نے قبول نہیں کیا؟ آج شرابی جو ہے نیک بن گیا، جواری تھا نیک بن گیا، غلط تھا تو صحیح بن گیا. کیوں؟ انسان کی دعوت اگر صحیح ہو، اخلاص اس کی دعوت میں ہو، اگر کوئی بندہ صحیح راستے پر چل رہا تو اللہ اسے خود بخود عزت دے دیتے. دنیا والوں کی اگر پرواہ کرتے ہوئے ہم جو ہے دنیا والوں کو راضی کرتے رہے، خدا ناراض ہو جائے تو ہماری عہدیداری پر بیٹھ کر بھی ہماری عزتیں چاہنا وہ ذلت کا سبب ہے، وہ ذلت کا سبب. اس لیے ہم جو ہے کسی کی چاپلوسی نہیں، وہ ہم جو ہے اللہ کی اتباع کرے، ہم اللہ کی تابعداری کرے. عزت دینے والی ذات و ذلت دینے والی ذات وہ اللہ کی ہے.